بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم رکو نمبر 2 پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ اس میں ہم نے منافقین کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے اور منافقین کی کچھ نشانیاں کل ہم نے پڑھی تھیں۔ انہی کا ذکر جو ہے وہ آیت مبارکہ میں اس رکو میں چل رہا ہے۔ تو ہم آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا تم فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت مبارکہ میں کیا بتائی گئی ہے منافقین کی نشانی کہ منافقین جو ہے ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا منافقین کی ایک نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس فساد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ لوگ مسلمانوں میں جھگڑے کرواتے تھے تاکہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے اور جھگڑے والی باتیں کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان اور کفار دونوں سے تعلقات رکھتے تھے اور مسلمانوں کی باتیں جو ہیں وہ کفار سے جا کر بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اعتراضات کفار و مشرکین جو ہیں وہ اسلام پر کرتے تھے تو یہ آ کر مسلمانوں سے بیان کرتے تاکہ جو جن کے ایمان کمزور ہوں وہ اسلام سے پھر جائیں۔ اس کے علاوہ جہاد وغیرہ پر جب غزوات ہوتے تو یہ لوگ ان میں جانے سے بھی کتراتے تھے، جیسے کہ غزوہ احزاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی منافقین نے ہیلے بہانے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حالات بہت سخت تھے تو اس میں بھی منافقین نے اپنے آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے غزوات میں جانے سے خود کو روکا اور بہانے کر کے وہاں سے کھسک گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگ بہتان تراشی کا اور مسلمانوں میں فساد برپا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں واقعہ افق جو پیش آیا، اس میں عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان تراشی کی اور ان پر الزام لگایا، جس سے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ اور خراب ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو موقع دیکھتے تھے فساد برپا کرنے کا یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ایک مسجد زرار کے نام سے بھی بنائی تھی۔ اس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے اس مسجد کو مسمار کر دیا تھا، یعنی گرا دیا تھا۔ تو یہ مختلف ان کی جو ہیں فساد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں کہ یہ اس طریقے سے مسلمانوں میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ جب ان سے مسلمان ہے ایمان والے یہ کہتے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس طرح کے کام نہ کرو، تو یہ اپنے آپ کو مصلحین بتاتے تھے کہ ہم تو مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا ان کاموں سے مقصد جو ہے فساد نہیں برپا کرنا بلکہ ہم زمین میں اصلاح چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خبردار، آپ لوگ جو ہیں مسلمان یہ سارے ایمان والے دیکھ لیں کہ یہ لوگ فسادی ہیں اور اس قدر فساد ہے ان کی طبیعتوں میں سرایت کر گیا ہے کہ انہیں اپنے اس فساد کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف، سفہاء ہم السفہاء وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح۔
خبردار، بے شک وہ خود ہی بیوقوف ہیں وہ لیکن یہ بات جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی کیا نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف۔